اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تر بتر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ فون کی بیل تواتر سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھو رہا تھا۔ وہ ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبے اور 60 گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا اور آج کی شکست بری طرح اسے تلملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہونے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کے اٹھا۔ مائی گاڈ، اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا۔ وہ پہلے 1 سال سے اس نمبر سے آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کرتا رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا، شاید دوسری طرف موجود ڈھیٹ انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اسے غیرت بھلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ ابرٹ ڈارلنگ، کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا۔ چہکتی ہوئی اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہری سانسیں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہو رہے ہوگے، تو اس لیے کال کر لی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی ہمانگی اور دوستی ہو، حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے، میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تبھی وہ شرارتی انداز میں چہکی، حوصلے تو بہت بلند ہیں، ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور ہمت جواں ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا، جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتی جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا معرکہ تمہارے لیے خاصا تکلیف دے رہا۔ وہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فلیگ پوسٹ کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یکے بعد دیگرے کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ، 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں نے نہیں کیا۔ ویری بیڈ۔ آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردانہ لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے عبد کا خون کھولا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے بری طرح سے تپا گئی۔ دیکھیے مس، عبد کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اسے ٹوک گئی۔ میں رمشا اکرام ہوں، 1 سال ہو چکا ہے، اب تک تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ عبد نے بھی تنزیہ لہجے میں اسے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی چبنے لگو گے۔ وہ تلملاتی کہاں تھی، بلکہ تلملا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے، وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی کہہ لو، اسے کون سا پرواہ تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ عبد پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے زیادہ گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں تھا، مگر یہ رمشا اکرام سے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکوں ہاکی کا کھیل برصغیر پاک و ہند میں کب متعارف ہوا۔ رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا۔ ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے ہیں، تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا؟ وہ جانتی تھی اب عبد ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ تم؟ وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے ہو تم؟ اسے موضوع بدلنے میں مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، عبد چڑھ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں، تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ خود سے میں بھنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، رمشا نے گویا خوب لطف لیا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا۔ ویسے ایسے ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم دولہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔
ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہوا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ عبد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر یوب کی؟ بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر یا ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا یوب کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا، پھر ایسا استقبال! اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ عبد کو بے تحاشا خفت نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر؟ جو بھی خاصا نازک مزاج تھا، نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو؟ صدا کا وہم یوب اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کاندھے پر لگا دی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو یوب کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھے دیکھ کر چیخ اٹھا، تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہیں، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ یوب نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ یوب نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر، تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کچھ چونک کر بولا، خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمر میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے، یوب نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالر ہوگا، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ یوب کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے، تم یہ 2 کیلے اور لو اور بھاگو یہاں سے، عبد بھنا کر بولا۔ یوب اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا، جاتے جاتے اسی بھی تو کمینگی دکھانی تھی۔ کیا مطلب؟ عبد کا ماتھا ٹھنکا۔ لگتا ہے پورے بیس میں خبر نشر ہو گئی ہے، یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے۔ عبد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر یوب کے پیچھے لپکا تھا مگر وہ اسے ڈاج دے کر بھاگ گیا۔ یوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بد دل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ادارے کی 2 ٹیمیں تھیں جن کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جازب اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ رسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے 2-4 کیا تھا۔ اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا، اگلے 4-5 دن اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا فی الحال وہ جازم کی اگلے 4-5 دن اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا فی الحال وہ جازم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اس اکیڈمی نہ بھیجتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ فرصت کے دن میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کا سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جازم اب محنت کے بعد میدان میں آئے تھے مگر اس میچ میں قسمت میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔
انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد کوشش کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اس طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بیوہ بہن بھی ان کے ساتھ گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، مونسا، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپر منزل پر تھی۔ مونسا ماسٹر کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے بھی BA کر لیا تھا۔ ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی بیٹی مینا تھی جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالہ اور اس کے درمیان تھی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سا زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون کا بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس گویا پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عبد کو لگا دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گھول کر پلا دی تھی، عبد کہ تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر عبد کو تنہا مت چھوڑنا۔ عبد میرا دل ہے، ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی، اور عبد میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی عبد کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سبھی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ مونسا کچن میں گھس جاتی تھی، مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی، خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس اسی کی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اناس ذاتی کلینک بہت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا، اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرماٹالوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا۔ اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکاٹ بھابھی کو گھر لانے میں عبد بھی خاصا بے قرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا، سو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر مارشل لا آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محفوظ تھا، اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا اور پروفیسر غفور احمد کی پھر مارشل لا آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محو تھا، جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عبد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھا، بولا، آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کریں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عبد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالا کالنگ جگمگاتا نظر آ گیا۔ اناس نے چھوٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر جوب کے قبضے میں تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر جوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوجا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے؟ میری ابھی جوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ پکڑ لیا،
تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کال قطع کر کے یوب کو دو جھامپڑ لگائے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھانے جا رہا تھا، میری جان دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی جز ہے، تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو۔ بلا ان لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متاع لٹا کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے، عبد نے کچھ جھنجھلاٹ کر وضاحت کرنا چاہی۔ یہ یوب تو میرا ازلی دشمن ہے، اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا ہے، نہ جیت کی ڈھیروں خوشی، بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میرے چاند ایسے فون نہ بند کیا کرو نا، جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہیں انہیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور مونسا وغیرہ سخت پریشان ہیں، تم مونسا اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے ہو۔ اناس نے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ عبد خاصا شرمندہ ہو گیا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا تھا، اور پھر کپڑے اٹھا کر سٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کی کھٹ پٹ سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں بھی مصروف ہیں، اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش۔ سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے سارے زنانیوں والے کام سیکھ لیے ہیں، کبھی کبھی تو بڑا ہی رونا آتا ہے۔ پچھلی مرتبہ یوب نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تو خود ہی دھونے پڑے۔ ہر شرٹ کو دھوتے ہوئے مونسا اور خالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی، 8 آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک موزہ دھویا تھا۔ اناس کو ہنسی آ گئی۔ چلو اس بہانے تمہیں خواتین کی قدر تو آئی۔ جناب ہم تو دل سے قدر کرتے ہیں، بس آپ ہی خواتین کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ گویا مزے سے بولا، آج اگر شادی کر چکے ہوتے تو میں 3-4 پیارے پیارے بچوں کا چاچو ہوتا۔ تو پھر تیاری پکڑو نا، میں تمہیں چاچا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اناس نے گویا خوشگوار دھماکہ کیا تھا۔ عبد کی ساری بیزاری پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ لالا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ 100% سچ۔ اناس اس کی خوشی پر خود بھی مسرور ہو گیا تھا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ڈاکٹر حوریہ، میری کلاس فیلو تھی اور بعد میں ہم دونوں نے تقریباً سال بھر تک میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی تھا۔ پھر حوریہ انگلینڈ اور میں امریکہ چلا گیا تھا، اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں تھیں، اسی لیے اس نے مجھے بھی کوئی اگلا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب جب کہ وہ اپنے مسائل سے آزاد ہو گئی اور میں بھی اپنا کلینک اسٹیبلش کر چکا ہوں تو پھر سوچا کیوں نہ ماما اور ماما کے لاڈلے کو خوش کر دیا جائے۔ اناس کے لہجے سے خوشی اور شادمانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ یعنی بندوق میرے اور ماما کے کندھے پر رکھ کر چلانا ہے؟ عبد نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پھر بھی منظور ہے، آپ مانے تو صحیح۔ گھر کب آؤ گے؟ اناس اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس ویکنڈ پر کوشش کروں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کوشش نہیں کرنا، ضرور آنا ہے۔ مونسا کے سسرالی بھی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ماما کہہ رہی تھی تم آؤ گے تو حوریہ کے گھر چلیں گے۔ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ عبد کو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے رمشا کی فون کال اور جازم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔ ویکنڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا تھا۔ دونوں پورشن میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ خالہ، مونا، مینا اور مونسا نیچے آ گئی تھی۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ مونسا کی شادی کی تمام تر تیاریاں مکمل تھیں، ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ مونسا کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھیں۔ مونسا کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی۔
اور ابد بھی لالا کے چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی، وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ خالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی مزاحمت سے بچا لیا تھا۔ خالہ تو مسلسل ابد کو چھیڑے جا رہی تھی، اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں خالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابد نے فرمانبرداری کے تمام تر ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ بھائی، لڑکی کو خود پسند کر لیجئے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے گویا وارننگ دی تھی۔ ابد نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔ مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاڈ سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ خالہ کی تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے، اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا تھا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف ابد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جو ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھار پانی سے شاور پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم ہر پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری تھا۔ جسم کا پورا نظام انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا، اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا ابد کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم جوب تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا۔ وہ نازک مزاج میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا، مینا کے علاوہ یوب کے 2-3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ جازم کی طرف سے بھی میسیج موصول ہوا تھا۔ ابو چاند، ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو؟ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہیں، عید تو رمضان کے بعد ہی آئے گی، اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو، یا پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانا ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب ابد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہاز یوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان سے لگانے کی دیر تھی، رمچہ فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بے مزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ مونسا کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھینجتے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کا کون سا انکشاف کرنا ہے۔ اناس کی بات طے ہو گئی۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ابد بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر میں صرف تم ہی پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکھے پن سے بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ اس بات کے جواب میں وہ بھلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کے انگریزی لب و لہجے سے مرعوب تھا اور نہ ہی ابد کو اس سے رابطہ بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگرچہ اس نے ابد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبا کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر
عبد کو اس رانگ کالر سے شدید چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا تھا مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی۔